بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی منہ زور، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ملزم نے اپنے خط کے ذریعے آپ لوگوں کو کس نوعیت کی خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟ یہی کہ اگر ہم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ استغاثہ کے گواہ یعقوب نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مثلاً نادرہ کا اغوا اور کورٹ میرج وغیرہ۔ کیا واقعی یہ دھمکی دار باتیں اس خط میں لکھی ہوئی تھیں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ یعقوب صاحب، کیا آپ نے خود وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ خط میری بیوی سلطانہ نے مجھے پڑھ کر سنایا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے اگلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ تھی۔ سلطانہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ وکیل استغاثہ نے رسمی سی جرح کے بعد سلطانہ کو فارغ کر دیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ سلطانہ ایک ادھیڑ عمر اور فربا اندام عورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی چنٹ اور تیز ترار عورت ہے۔ جب وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا رہی تھی تو انداز تکلم سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ایک زبان دراز منہ پھٹ عورت تھی۔ سلطانہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم ایک آوارہ اور لفنگا شخص تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور ہر وقت اسے ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ نادرہ پوری طرح اس کی مٹھی میں تھی۔ اس دوران میں جب انہوں نے مقتولہ نادرہ کی منگنی اس کے کزن فیصل سے کر دی تو ملزم چراغ پا ہو گیا، اور مقتولہ کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد تو ملزم نے انہیں ایک خطرناک دھمکی بھرا خط لکھ دیا۔ اس نے واضح الفاظ میں ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم نے نادرہ کی شادی اس کے کزن سے کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بڑے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، میں آپ سے یہ بحث نہیں کروں گا کہ ملزم نے وہ دھمکی والا خط مقتولہ کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد لکھا تھا یا بہت پہلے۔ جناب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس نے خطرناک نتائج کی دھمکی والا خط شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد لکھا تھا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی اور ناپسندیدہ انداز میں ملزم کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ میرے موکل سے شدید نوعیت کی نفرت کرتی تھی۔ میں نے اس کی قطع کلامی کا برا منائے بغیر معتدل لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتا ہوں۔ ملزم نے آپ لوگوں کو ویسا ہی خط لکھا ہوگا جیسا آپ نے اپنے بیان میں حلفیہ ریکارڈ کروایا ہے۔ کیا آپ مذکورہ خط کو معزز عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ پھر سلطانہ کا جواب سنے بغیر میں نے جج کی جانب دیکھا اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ کچھ اس طرح اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، پچھلی پیشی پر میری درخواست کو درست جانتے ہوئے معزز عدالت نے استغاثہ کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ اس پیشی پر ملزم کے لکھے ہوئے خط کو عدالت میں پیش کرے۔ جج نے اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، وکیل صاحب، کیا متذکرہ خط عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے؟ نہیں جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بے بسی سے کہا، بدقسمتی سے وہ خط ضائع ہو چکا ہے۔ جج کی پیشانی پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں استغاثہ کی معزز گواہ اور مقتولہ کی والدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلطانہ صاحبہ، میں نے بڑی کراری آواز میں اسے مخاطب کیا، ملزم کے بھیجے ہوئے خط کے ضائع ہونے کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ جناب، وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولی، وہ ایسا بیہودہ اور واہیات خط تھا کہ میں نے نادرہ کے ابا کو پڑھ کر سنایا، پھر پرزے کر کے اسے چولہے میں ڈال دیا تھا۔
خط گیا چولہے میں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اس بات کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں رہا کہ ملزم نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، آپ نے ابھی اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم ہاتھ دھو کر آپ کی بیٹی نادرہ کے پیچھے پڑ گیا تھا اور بسا اوقات مقتولہ کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ آپ نے یہاں تک بھی کہا کہ مقتولہ پوری طرح ملزم کی مٹھی میں تھی۔ اس سے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مقتولہ ملزم کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر خوشگوار انداز میں کاشف محمود کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری بچی تو معصوم اور نادان تھی، اس شیطان نے اسے پوری طرح اپنے چنگل میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی اور ہماری نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتی تھی۔ اس منحوس نے پتہ نہیں میری بچی کے ذہن میں کیسا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگی تھی۔ یہ کسی درندے سے کم نہیں۔ بات ادھوری چھوڑ کر سلطانہ نے بڑے غضبناک انداز میں کاشف کی جانب انگلی سے اشارہ کر دیا اور پھر جذباتی بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولی، اس بدبخت کی نیت شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کاشف محمود کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بڑی صفائی سے نادرہ کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے اس کی اوچھی حرکتوں سے تنگ آ کر ہی نادرہ کی فیصل سے منگنی کر دی تھی اور پھر شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ جب اس کمینے کو محسوس ہوا کہ نادرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے تو اس نے دھوکے بہانے سے اسے زیر تعمیر عمارت میں بلایا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد میری بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارا ہستا بستا گھر اجڑ گیا، وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ درندہ سخت سے سخت سزا کا حقدار ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس مردود کو سر عام پھانسی دی جائے۔ میں نے اس کی جذباتی تقریر کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب وہ قدر معتدل ہوئی تو میں نے پوچھا، سلطانہ صاحبہ، جب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ملزم مقتولہ کو کسی غلط راہ پر چلا رہا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی آمد و شد کا تنقیدی جائزہ کیوں نہیں لیا؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کی سہیلی صوفیہ کا گھر ملزم کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مقتولہ کو صوفیہ کے گھر جانے سے روک دیتے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اسے روکا تھا، بہت روکا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اور نادرہ بڑی حد تک باز بھی آ گئی تھی، لیکن وقوع کی رات پتہ نہیں وہ کس وقت نکل گئی۔ مجھے صبح سے بخار تھا، ڈاکٹر نے ملیریا بتایا تھا۔ میں رات کو جلدی سو گئی تھی اور وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات تو نادرہ کی موت کے بعد کھلی ہے کہ ملزم کے ساتھ وہ زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کرتی تھی۔ صوفیہ نے اگر ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی۔ صوفیہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کر نادرہ سے اپنی دوستی نبھاتی رہی اور اس کی جان کی دشمن ہو گئی۔ صوفیہ نے آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر نادرہ سے دوستی نبھائی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جس کے نتیجے میں بالآخر نادرہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ سلطانہ صاحبہ، آپ کے خیال میں کیا صوفیہ کو بھی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں، ضرور ملنی چاہیے، وہ بے ساختہ بولی۔ صوفیہ کو بھی ضرور کوئی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے الفاظ دہرائے، پھر دوبارہ استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلطانہ صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کے خط کو چولہے میں ڈال کر ایک جیتا جاگتا ثبوت جلا کر خاکستر کر دیا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ خط کس کس نے پڑھا تھا؟ میں نے اور نادرہ نے، اس نے فوراً جواب دیا، اور نادرہ کے ابا کو میں نے خود پڑھ کر سنایا تھا۔ خط نظر آتش ہو چکا اور نادرہ زمین اوڑھ کر سو گئی۔ میں نے سلطانہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتی ہیں جس نے آپ لوگوں کے علاوہ خط پڑھا ہو؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے نیم احتجاجی انداز میں آواز بلند کی،
استغاثہ کی معزز گواہ دو ٹوک الفاظ میں معزز عدالت کے روبرو بتا چکی ہے کہ مذکورہ خط کے بارے میں صرف گھر کے انہی 3 افراد کو علم تھا۔ وکیل صفائی الٹے سیدھے سوالات کر کے خواہ گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اس قسم کی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، وکیل استغاثہ کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے جج نے مجھ سے کہا، کیا استغاثہ کی گواہ سلطانہ کے جواب سے صورتحال واضح نہیں ہو جاتی؟ اٹ از اوکے یور آنر، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلطانہ صاحبہ، میں نے اپنی جرح میں تندی بھرتے ہوئے کہا، آپ نے بڑی زوردار انداز میں معزز عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے نہایت ہی چال بازی سے آپ کی بیٹی نادرہ کو ورغلا رکھا تھا اور گاہے بگاہے مقتولہ کے ذہن میں زہر بھر کر اسے آپ لوگوں سے متنفر کرتا رہتا تھا۔ کیا آپ اس الزام کے سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت یا غیر جانبدار گواہ عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ نے جو کچھ فرمایا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، لیکن ملزم کا دعویٰ اس سے قطعی مختلف بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے مطابق مقتولہ اس سے سچی محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن آپ لوگوں کی مخالفت نے انہیں ایک ہونے نہیں دیا۔ آپ نے مقتولہ کی منگنی اس کے کزن سے کر دی اور مقتولہ اس شادی کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ وہ ملزم کے ساتھ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ملزم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ملزم نے آپ کو سنائی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ حقیقت وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی معتبر گواہ نہیں ہے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ عدالت کسی بھی بات کی صحت جاننے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملزم کا لکھا ہوا خط آپ نے نظر آتش کر دیا۔ ملزم کی ذات سے دیگر شکایات کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں۔ علاوہ ازیں آپ ایسا کوئی بھی ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکیں جو ملزم کو آپ کی بیٹی کا قاتل ثابت کرتا ہو۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، تمام حالات اور واقعات معزز عدالت کے سامنے ہیں۔ مجھے استغاثہ کی گواہ سلطانہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی معزز عدالت کا وقت مقررہ ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کی ایک اہم گواہ اور مقتولہ کی رازدار سہیلی صوفیہ کھڑی تھی۔ صوفیہ کی عمر 30 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ پرکشش خد و خال کی مالک ایک دبلی پتلی اور سانولی سلونی لڑکی تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے وقت معزز عدالت کو بتایا کہ وہ مقتولہ نادرہ کو بچپن سے جانتی تھی۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ کہ نادرہ اس کی رازدار سہیلی تھی۔ وہ صوفیہ سے اپنی کوئی بات چھپاتی نہیں تھی۔ صوفیہ نے اپنے بیان میں اس بات کا کھلم کھلا اقرار کیا کہ وہ مقتولہ اور ملزم کی محبت کے معاملات سے بخوبی آگاہ تھی۔ ان دونوں کی زیر تعمیر عمارت میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ صوفیہ نے عدالت کو بتایا کہ اپنی موت سے چند دن پہلے نادرہ بہت پریشان اور الجھی ہوئی رہنے لگی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے کزن فیصل سے اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی۔ وقوعہ کے روز بھی مقتولہ پہلے صوفیہ کے گھر آئی تھی اور پھر وہاں سے زیر تعمیر عمارت میں ملزم سے ملاقات کرنے چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس قتل کی واردات کے بارے میں وہ اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ صوفیہ کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ جراح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جراح کا آغاز کیا۔ صوفیہ صاحبہ، آپ اس بات کی گواہ ہیں نا کہ ملزم اور مقتولہ کے درمیان بڑا دھانسو قسم کا عشق چل رہا تھا، اور وہ دونوں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر رات کی تاریکی میں چوری چوری ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی، اور میں اس کی حلفیہ گواہی دے چکی ہوں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتولہ کو جب بھی ملزم سے ملاقات کرنا ہوتی تھی وہ آپ سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔
جی ہاں، صوفیہ نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ وہ صرف ملزم سے ملاقات کرنے ہی نہیں بلکہ ویسے بھی مجھ سے ملنے میرے گھر آتی رہتی تھی۔ وقوعہ کے روز بھی وہ ملزم سے ملنے کے لیے ہی آپ کے پاس آئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اس کے بعد سے تم نے اپنی سہیلی کو زندہ نہیں دیکھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، صوفیہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مزید چند سوالات کے بعد جرا موقوف کر دی۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ استغاثہ کی گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے اثبات میں گردن ہلائی اور اٹھ کر وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، صوفیہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو تھوڑی دیر پہلے بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ مقتولہ آپ کی بچپن کی دوست تھی۔ آپ دونوں نے اسکول میں ایک ساتھ پڑھا اور ایک دوسرے کی رازدار بھی تھیں۔ آپ مقتولہ اور ملزم کی عشقیہ داستان سے بھی اچھی طرح واقف تھیں اور انہیں چوری چھپے ملاقاتوں کے لیے مواقع بھی فراہم کرتی تھیں۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مقتولہ ملزم کو دل و جان سے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کی خواہاں تھی؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ ملزم نے اپنی پسند کے حوالے سے خط کے ذریعے مقتولہ کے والدین کو آگاہ کر دیا تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ خط کا تو مجھے کوئی علم نہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ البتہ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ نادرہ کے والدین تک ان کی محبت کا معاملہ ضرور پہنچ چکا تھا اور وہ ان دونوں کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ خط کے ذکر پر اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، میں اس خط کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو ملزم کے مطابق ایک درخواست کی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ مقتولہ کی والدہ کے مطابق وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا جس میں ملزم نے انہیں خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میں ایسے کسی خط کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ نظر چراتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ مذکورہ خط کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ مقتولہ کو اس خط کی خبر ہو اور اس نے اپنی رازدار سہیلی صوفیہ کو نہ بتایا ہو۔ صوفیہ کے رویے سے واضح ہوتا تھا کہ وہ مقتولہ کی ماں سے تعاون کی پالیسی پر کاربند ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی تھی کہ خط کے معاملے میں ملزم کا موقف ہی درست تھا۔ خط کو تو مقتولہ کی والدہ نے پرزے کر کے چولہے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا اس کے ذکر پر مٹی ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اس امر کی تو آپ تصدیق کرتی ہیں نا کہ مقتولہ اور ملزم ایک دوسرے کی محبت میں گردن تک دھنس چکے تھے اور ان کی اولین خواہش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد شادی کر لیں؟ جی ہاں، ایسے ہی حالات تھے، مگر مقتولہ کے والدین ملزم کو ناپسند کرتے تھے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لہٰذا انہوں نے پہلی فرصت میں نہ صرف یہ کہ مقتولہ کی منگنی اس کے کزن فیصل سے کر دی، بلکہ 1 ماہ کے بعد ان کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی تھی۔ صوفیہ نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، فیصل سے شادی کی تاریخ طے ہونے پر مقتولہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اس موقع پر ملزم کا کیا رد عمل تھا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں، ملزم کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ مقتولہ کی زبانی پتہ چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ ملزم کو صرف دکھ ہوا تھا یا اس نے کسی شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری توقع کے برخلاف اور ملزم کی حمایت میں جواب دیا۔ ملزم نے کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، الٹا اس نے مقتولہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ والدین کی خواہش کے سامنے سر جھکا دے۔ پھر ملزم کی اس نصیحت پر مقتولہ نے کیا جواب دیا تھا؟ مقتولہ اپنے کزن فیصل کو سخت ناپسند کرتی تھی، گواہ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ملزم کی بزدلانہ پالیسی کے باعث وہ مجبور ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو ایک سنگین قدم اٹھانے کو بھی تیار تھی۔ صوفیہ صاحبہ، میں نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ اسے مخاطب کیا، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ مقتولہ کس نوعیت کا سنگین قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ آپ کی رازدار سہیلی تھی، یہ ممکن نہیں
کہ آپ اس کے ارادے سے واقف نہ ہوں۔ وہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی، صوفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس نے وقوعہ کے روز مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی خواہش کے بارے میں آج رات ملزم کو بتائے گی اور اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ لوگ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مقتولہ کے اس باغیانہ منصوبے پر ملزم نے کس رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وقوعہ کی رات جب مقتولہ میرے گھر سے رخصت ہوئی تو پھر اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کی مقتولہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وقوعہ کی رات مقتولہ نے ملزم کے سامنے اپنی تجویز رکھی تھی، مگر ملزم نے ایسی حماقت سے صاف انکار کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ جب ملزم مقتولہ سے رخصت ہوا تو وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ لا تعلقی کے سے انداز میں بولی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ صوفیہ صاحبہ، آپ کو مقتولہ اور ملزم کے عشقیہ مراسم کی پل پل کی خبر تھی۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، جب آپ کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے ایک ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور مقتولہ کی اس کے کزن سے شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں جب مقتولہ نے گھر سے بھاگ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ فوری طور پر مقتولہ کے والدین کو اس کے خطرناک منصوبے سے آگاہ کرتیں۔ آپ نے اس معاملے کو کیوں چھپائے رکھا؟ ہو سکتا ہے آپ اس بات کو کھول دیتیں تو مقتولہ جان سے نہ جاتی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے اس معاملے کو کھولنے یا چھپانے سے وہ وقت بدل نہیں سکتا تھا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میری زبان نہ کھلنے کا سبب یہ تھا کہ مقتولہ نے اس سلسلے میں مجھے بڑی پکی قسم دے رکھی تھی۔ کیا مقتولہ کی وہ قسم اس کی زندگی سے زیادہ اہم تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وقوعہ کی رات میری سہیلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو میں کبھی اور کسی قیمت پر اسے زیر تعمیر عمارت میں نہ جانے دیتی، اور اگر وہ زبردستی ملزم سے ملنے کی ضد کرتی تو میں فی الفور اس کے والدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اپنی سہیلی مرحوم نادرہ کے لیے آپ کے دلی جذبات کی قدر کرتا ہوں میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ اور ملزم کے درمیان یہ پیار اور محبت کا سلسلہ کتنے عرصے سے چل رہا تھا؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ مقتولہ آپ کی گہری اور رازدار سہیلی تھی، وہ اپنے اور ملزم کے مابین ہونے والی پیار بھری باتوں کے بارے میں یقیناً آپ کو بتاتی ہوگی۔ جی ہاں، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جبھی تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی شدت کے ساتھ چاہتے تھے۔ مقتولہ ملزم کے مزاج، عادات اور عمومی رویے کا بھی ذکر کرتی ہوگی۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، کیا کبھی تنہائی میں ملزم نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی؟ مطلب یہ کہ مقتولہ نے کبھی آپ کو ملزم کے جارحانہ فعل یا اس کے طرز عمل کے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی۔ مقتولہ نے ملزم کی ایسی کسی حرکت کے بارے میں مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ استغاثہ کے معزز گواہ کے بیان سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ملزم ہوس پرست یا شیطانی ذہنیت کا مالک ہرگز نہیں۔ ملزم اور مقتولہ کے درمیان کم و بیش 1 سال تک عشق و محبت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران وہ دونوں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں بھی وقت گزارتے رہے، لیکن ملزم نے اس موقع کا کوئی فائدہ اٹھا کر کبھی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملزم کی طرف سے کسی بےہودگی یا بدتمیزی کا ریکارڈ بھی نہیں ملتا۔ دست درازی اور مجرمانہ حملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ملزم نے کبھی تنہائی میں مقتولہ سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ استغاثہ کی گواہ صوفیہ کا بیان ملزم کے شریف النفس اور باکردار ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔
ایسا امن پسند اور صلح جو انسان اپنی محبت کو نہ تو داغدار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، اس کیس میں پے در پے سامنے آنے والے متعدد جھول سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا موکل ملزم کاشف محمود بالکل بے گناہ اور محبت کرنے والا ایک صلح جو اور با کردار شخص ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا توقف کر کے یکے بعد دیگرے وکیل استغاثہ اور اس کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپیکٹر بشیر احمد کی جانب تنزیہ نظر سے دیکھا اور بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مثال کے طور پر استغاثہ کی جانب سے جو چالان پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ فنگر پرنٹس کی رپورٹ منسلک نہیں، جبکہ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب کسی شخص کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تو مقتولہ کی گردن پر قاتل کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات بن جاتے ہیں۔ ان فنگر پرنٹس کو مخصوص طریقے سے اٹھا کر گرفتار شدہ کسی بھی مشتبہ شخص کے فنگر پرنٹ سے میچ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیر سماعت کیس میں استغاثہ کی طرف سے ایسی کوئی زحمت نہیں کی گئی، اور جب میں نے معزز عدالت کے روبرو اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے یہی سوال کیا تو اس کا جواب تھا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری اور قانون کی نظر میں یہ خاصا نامعقول جواب ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتولہ کے والدین خصوصاً مقتولہ کی والدہ سلطانہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم نے انہیں ایک دھمکی آمیز خطرناک خط لکھا تھا جس میں اس نے مقتولہ کے والدین کو خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انہوں نے مقتولہ کی شادی اس سے نہ کی تو انہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ استغاثہ کی جانب سے اس خط کے متن کو بنیاد بنا کر ملزم کو قاتل ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملزم نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پہلے مقتولہ کی عزت کو پامال کیا اور پھر گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا تاکہ اس کے والدین کو نمونہ عبرت دکھا سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ استغاثہ ملزم سے منسوب اس خط کو دستاویزی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے سے قاصر رہا ہے۔ مذکورہ خط مقتولہ کی موت سے کئی روز پہلے نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اور آخری بات، میں نے ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آخری بات ملزم کے کردار اور فطرت کے حوالے سے ہے۔ استغاثہ کی معزز گواہ صوفیہ کا بیان اس امر کا ثبوت ہے کہ ملزم اور مقتولہ کو کئی مرتبہ تنہائی میں ملاقات کے مواقع میسر آئے، مگر ملزم نے کبھی ان مواقعوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی جو اس کے مضبوط کردار کو ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ حالات و واقعات کی روشنی میں میرے موکل کو بے گناہ اور بے قصور جانتے ہوئے اس کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے جائیں۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا۔ جج نے چونک کر سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے آبجیکشن کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، یور آنر، میرے فاضل دوست نے قبل از وقت دلائل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ابھی استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا۔ جج نے استغاثہ کی جانب سے دائر گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی اور خود کلامی کے انداز میں بولا، بشارت مرزا کی گواہی ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ اپنے گواہ بشارت مرزا کو کب پیش کر رہے ہیں؟ آئندہ پیشی پر جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ جج نے اسبات میں گردن ہلائی اور میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ڈیفنس میں کتنے گواہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گواہ سے کام چل جائے گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اوکے۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، استغاثہ اور ڈیفنس آئندہ پیشی پر ان مذکورہ گواہوں کو عدالت میں پیش کر دے تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت اختتام پذیر ہو گیا۔
جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے صفائی کے گواہ اور ملزم کے دوست عارف کو پہلے بھگتانے کی درخواست کی، جسے عدالت نے فوراً قبول کر لیا۔ میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ گواہ کا آج بروقت اپنی نوکری پر پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا اس کا بیان پہلے ریکارڈ کر لیا جائے۔ عدالت نے اس بات کی بخوبی اجازت دے دی تھی۔